خیبر میں ایک یہودی عورت نے حضور کی دعوت کی. عورت کا نام تھا زینب. اس نے پوچھا صحابہ سے تمہارے نبی کی دعوت کرنا چاہتی ہوں. خیبر فتح ہو گیا تھا. پوچھا تمہارے نبی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ تو صحابہ نے کہا حضور کو بکری کے دست کا گوشت بہت پسند ہے، سامنے کے منڈ کا. ہاں جی، کبھی سنت کی نیت سے کھاؤ، ٹیسٹ بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا تمہارے کو، لیکن گلانا اچھا اس کو. اب لوگ ہماری دعوت دیتے گوشت نہیں گلاتے. مول صاحب یہ گوشت لے، ابے دانتج نہیں ہے ہمارے کو، دانتج نہیں ہے کیا. اچھا بعض جو ہے ہدیے میں مسواک دیتے ہیں. مول صاحب یہ مسواک ہدیہ ہے. ابے دانتج نہیں ہے، مسواک کروں گا. لوگ ابھی تیز نکلے والے رہتے ہیں، پوچھو بس. ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب تمہاری تہجد کے وقت کی دعا میں مجھے یاد رکھو. اللہ تو دعا کر بیٹا، اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائے. بہت بخشائے رہتے لوگ، یعنی ہم جیسے مولویوں کو بھی اٹکانے کی کوشش کرتے. آگے ایک مسئلہ بیان کیا. کیا بات بولا تھا میں؟ ہاں وہ یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی. پوچھا تمہارے نبی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ صحابہ نے کہا بکری کے دست کا گوشت حضور کو بہت پسند ہے. اس نے جو ہے وہ دست فرائی کر کے حضور کے لیے پیش کیا. آپ کے ساتھ ایک صحابی اور تھے. وہ صحابی گوشت توڑ لے کے کھا لیا. اللہ کے نبی نے گوشت توڑ کے جب زبان پہ رکھا، گوشت میں سے آواز آئی یا رسول اللہ میرے کو نکو کھاؤ، میرے میں زہر ملا ہوا ہے. حضور نے فوراً تھوک دیا، لیکن وہ زہر اتنا جرنل تھا وہ کہ وہ صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا. اور اللہ کے نبی کو وہ زہر کا اثر اخیر عمر میں محسوس ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی حضور اخیر عمر میں، اخیر زمانے میں فرماتے تھے عائشہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میری آنتیں کٹ رہی ہوں. ہاں، اسی وجہ سے حضور نے پچنا لگایا. کیا بولتے اس کو؟ ہجامہ. اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے وہ ہجامہ کیا تاکہ خون کے ذریعے وہ زہر کا اثر نکل جائے. یہ بات سمجھ میں؟ اچھا، عرب جو ہے ہجامہ لگاتے تھے کئی کے واسطے ہے. کھانے کو نہیں ملتا تھا بیٹوں کو، مگر خون اتنا زیادہ ہوتا تھا نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی. اس لیے صحابہ کو دیکھو فاخر رہتے تھے. کبھی کبھی کھانے کو نہیں ملتا تھا مگر بچے 20 25 30، اور ہمارے مرغے کھا کے بھی 2 بچے. جی بکر مرغے کھا کے بھی جو ہے خون چڑھانا پڑتا ہمارے کو. وہ صحابہ عرب تھے، فاقوں کے بعد بھی اتنی ان میں طاقت ہوتی تھی. جی سالانہ ان کو خون نکالنا پڑتا تھا. ہاں جی، ہجامہ کرنا پڑتا تھا. بہرحال تو اس عورت نے ظاہر بات ہے بکری انہیں ذبح کری ہوں گی نا. ہیں جی، بہرحال تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اہل کتاب ہوں. اب آج کل کے یہ عیسائیاں جو ہیں نا،
انہوں ناستک ہو گئے, مذہب سے بیزار ہیں بیٹے. میں دیکھا لندن میں بڑے بڑے چرچ ہیں, خالی پڑے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں چرچوں کو. وہاں کے لوگاں بولے مول صاحب وہ گورے تو نہیں آتے یہاں چرچوں میں عبادت کے واسطے, وہ کالے آتے ہیں افریقن, بہت مذہبی پکے بیٹے, انہوں پابندی سے آتے. اس لیے وہاں ایک کمیٹی ہے انگلستان میں, برطانیہ میں, جو یہ دیکھتی ہے کہ یہ چرچ میں کوئی بھی نہیں آ رہا, تو اس کے بعد انہوں اس کو بیچ دیتے. پھر کوئی بھی خریدو, مسلمان خرید کے مسجد بنا دیتے, ہندو خرید کے مندر بنا دیتے, سیٹاں خرید کے ہوٹل بنا دیتے. ہے جی. تو بعض ایسے بھی مسجدیں ہیں, باہر سے تمہارے کو چرچ دکھتا ہے, اندر گئے تو مسجد ہے, کیونکہ وہ کرسچنوں بیچ دیتے انہوں. ہیں جی. تو جو مذہب سے بیزار ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ تو کافر ہے, وہ اہل کتاب نہیں رہا. اور جو عورتیں مذہب کو ہی نہیں مانتے وہ اہل کتاب نہیں رہی, وہ ان سے نکاح حرام ہے. جو اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں, اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا گیا.